قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں سازش کا ذکر نہیں، فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، کردار کشی کسی صورت قبول نہیں، پاکستان کے خلاف کوئی بھی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار کی نیوز کانفرنس۔ پاکستان کی بقا جمہوریت میں ہے، پارلیمنٹ، سپریم کورٹ اور مسلح افواج اس کے محافظ ہیں۔ ملک میں اب کبھی مارشل لا نہیں آئے گا۔ فوج کون ہوتی ہے کسی کو NRO دینے والی؟ آرمی چیف علالت کے باعث وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری میں نہیں گئے، DJI SPR۔ آرمی چیف 29 نومبر کو ریٹائرڈ ہو جائیں گے، انہوں نے توسیع مانگی نہ قبول کریں گے۔ عمران خان نے بطور وزیر اعظم آرمی چیف سے کہا کہ ڈیڈ لاک ہو گیا ہے، بیچ بچاؤ کرائیں۔ انتخابات کب ہونے ہیں، آگے کیسے بڑھنا ہے، یہ سیاستدانوں کا کام ہے۔ امریکہ نے پاکستان سے فوجی اڈے مانگے، نہ ہم نے دیے، میجر جنرل بابر افتخار۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے پیپلز پارٹی قیادت کی ملاقات، مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کی وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد۔ شہباز شریف نے حکومت کی تشکیل میں تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ اب کام ہوگا پاکستان سپیڈ سے، وزیر اعظم کا اسلام آباد میٹرو توسیع منصوبے کا دورہ، 4 سال کی غیر ضروری تاخیر کا نوٹس، تحقیقات کا حکم۔ پشاور موڑ سے نیو اسلام آباد ایئرپورٹ روٹ پر 16 اپریل سے آزمائشی بنیادوں پر میٹرو بسیں چلیں گی۔ روات اور بھارا کھو کے لیے بھی میٹرو منصوبے کا جائزہ لینے کے لیے ہدایت۔ جمہوریت، آئین اور قانون کی بالادستی کا ساتھ دینا ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے۔ جمہوری راستے پر گامزن ہے، دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کی ترقی کو نہیں روک سکتی۔ DJI SPR کی پریس کانفرنس جمہوریت کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ہے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری۔ آج تمام جھوٹ تار تار ہو گئے، اقتدار سے چمٹے رہنے کے لیے عمران خان نے خطرناک کھیل کھیلا، وقت آ گیا ہے کہ اس کے ہر جھوٹ کا محاسبہ کیا جائے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے سنجیدہ فورم کو سازشی ڈرامے کے لیے استعمال کیا گیا، نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز شریف۔ ملک کسی کی خواہش کے مطابق نہیں، آئین کے تحت چلے گا۔ عمران خان نے وہ سنگین جرم کیا جسے آئین شکنی کہتے ہیں، دھمکیاں دینے کے بجائے قوم سے اپنے جرائم کی معافی مانگے۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کو فوراً فنڈنگ کیس کا 30 دن میں فیصلے کا حکم، کیس کا ریکارڈ اکبر ایس بابر کو دینے سے روکنے اور کارروائی سے الگ کرنے کی تحریک انصاف کی درخواستیں مسترد، ممنوعہ فنڈنگ ثابت ہوئی تو نتائج بھگتنا ہوں گے، عدالتی فیصلہ۔ آزاد کشمیر کی سیاست میں ہلچل، وزیر اعظم آزاد کشمیر اپنی ہی پارٹی کے ارکان کا شکار، سردار عبدالقیوم نیازی نے استعفیٰ دے دیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس تاخیر سے بلانے کا معاملہ، اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ تشکیل، مرتضی جاوید عباسی کی درخواست پر کل سماعت ہوگی۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیسے ہوگا، ڈویژن بینچ کی دائر اپیلوں پر سماعت، ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کل عدالت طلب، چیف سیکریٹری اور IG کو پیش ہونے کا حکم۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے کا شیڈول جاری، DG خان، راجن پور، مظفر گڑھ، لیا، خانیوال، وہاڑی، بہاولپور، ساہیوال، پاک پتن، چنیوٹ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، خوشاب، سیالکوٹ، حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین، جہلم اور اٹک میں 9 جون کو پولنگ ہوگی۔ بلوچستان حکومت کی بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی استدعا مسترد۔ نہتے کشمیری قابض بھارتی فوج کے نشانے پر، ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیاں، شوپیاں میں 4 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ امریکہ کا یوکرین کو $80 کروڑ کی اضافی فوجی امداد دینے کا اعلان، روس کا ساحلی شہر ماریوپول پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ، روس اور یوکرین میں جنگ بندی ممکن دکھائی نہیں دے رہی، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ۔
नाइजीरिया में मुख्तलिफ देहातों में शिद्दत पसंदों के हमले, 150 से ज्यादा अफराद हलाक, हलाकतों में इजाफे का खदशा। श्रीलंका की वमन क्रिकेट टीम आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेगी। सीरीज में 3 T20 और 3 वनडे इंटरनेशनल शामिल। मेहमान टीम 19 मई को कराची पहुंचेगी। और नेपाल में T20 क्लब चैंपियनशिप, 6 गेंदों पर 6 खिलाड़ी आउट। दिलचस्प ओवर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। खबरनामे के आगाज में आपको बताएं, तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि कौमी सलामती कमेटी इजलास में मुसल्लह अफवाज का मौक़िफ़ वाज़ेह था। एलामिये में साजिश का कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि मुल्क की बका जमहूरियत में है, पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ नहीं लगेगा। रावलपिंडी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान से फौजी अड्डे ना मांगे, ना ही हमने दिए। DGI-SPR ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान और उसकी क़यादत के खिलाफ बेबुनियाद किरदार कुशी किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। आर्मी चीफ रवां साल नवंबर में रिटायर्ड हो जाएंगे। रिपोर्ट करेंगे आसिम रिजवान। DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका को सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस से मुतलिक ब्रीफिंग दी गई। पाक फौज और मुतलका इदारे किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की दाखिली और बॉर्डर सिक्योरिटी मुस्तहकम है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कोशिशों को नाकाम बनाया गया। सख्त हालात के बावजूद OIC कॉन्फ्रेंस और ऑस्ट्रेलिया टीम के दौरा को भी यकीनी बनाया। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। इस साल के पहले 3 माह के दौरान 128 दहशतगर्दों को हलाक और 270 को गिरफ्तार किया गया और इन ऑपरेशंस के दौरान 97 ऑफिसर्स और जवानों ने शहादत नोश की। इसी दौरान आलमी अमन के क़याम की खातिर अक़वाम मुत्तहिदा के तहत अमन मिशन कॉन्गो में तैनात पाकिस्तान आर्मी के 6 ऑफिसर्स और जवानों ने 29 मार्च को फ़राइज़ की अदायगी के दौरान जाम शहादत नोश किया। अब तक पाकिस्तान फ़ौज के 168 अफसरान और जवान मुख्तलिफ UN मिशंस पर इंटरनेशनल पीस एफर्ट्स के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके। उन्होंने कहा कि फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। जमहूरी इदारों की मजबूती, कानून की बालादस्ती बेहतरीन मुल्की मुफाद की जमानत है। अवाम और फौज के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अफवाहों की बुनियाद पर किरदार कुशी करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। कोई भी दानिस्ता या नादानिस्ता कोशिश जो मुसल्लह अफवाज और अवाम के दरमियान दरार डालने का बायस बने, वसी तर कौमी मफाद के मुनाफी। तामीरी तनकीद मुनासिब है, लेकिन अफवाह साजी की बुनियाद पर साजिशों के ताने बाने बुनना और बेबुनियाद किरदार कुशी करना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ रिटायर्ड सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स के फेक ऑडियो मैसेजेस बनाए जा रहे हैं ताकि मुआशरे में अवाम और फ़ौज के दरमियान तकसीम और इंतशार फैलाया जाए। ये गैर कानूनी, गैर अखलाकी और मुल्क के मफाद के सरासर खिलाफ है। अवाम और
سیاسی پارٹیوں سے یہ درخواست ہے کہ فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں. پاکستان کی بقا صرف اور صرف جمہوریت میں ہے اور اس جمہوریت کو مضبوط کرنا سب کا فرض ہے, انفرادی بھی اور اجتماعی بھی. اور اس جمہوریت کے اندر اس کی اسٹرینگتھ ادارے ہیں, چاہے وہ پارلیمنٹ ہے, چاہے وہ سپریم کورٹ ہے, چاہے وہ مسلح افواج ہے, وہ اس کی اسٹرینگتھ ہے. ڈی جی ایس پی آر کا مزید کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم کی جانب سے ڈیڈ لاک سے بچنے کے لیے آرمی چیف سے رابطہ کیا گیا. اسٹیبلشمنٹ نے گزشتہ حکومت کو کوئی آپشن نہیں دیا تھا. وہ آپشنز اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں رکھی گئی تھی. پرائم منسٹر آفس کی طرف سے چیف آف آرمی اسٹاف کو اپروچ کیا گیا تھا کہ جب یہ ڈیڈ لاک برقرار تھا کہ اس میں کوئی بیچ بچاؤ کی بات کریں. دا لاسٹ دیٹ آئی سیڈ, جو میں نے ابھی ایکسپلین کیا ہے کہ جو بلایا گیا تھا خود اس وقت گئے تھے اور دیٹ از اٹ. اس کے بعد دوبارہ کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں تھی, کسی سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا گیا. سو لیٹ می پٹ دس تھنگ ٹو ریسٹ. یہ ریومر یہ بالکل جھوٹ ہے اور انفارچونیٹلی یہ اس بی بی سی اسٹوری کے اندر جو بنایا گیا فوجی اڈوں کا کسی لیول پہ مطالبہ بھی نہیں کیا گیا. لیکن جیسا پرائم منسٹر صاحب نے کہا وہی موقف فوج کا بھی ہوتا اور یہی سوچ تھی. ڈیمارش دیے جاتے ہیں, ڈیمارش صرف سازش پہ تو نہیں دیے جاتے, ڈیمارش کے کئی ریزنز ہوتے ہیں. آپ ملک کی جس طرح اس اعلامیے میں لکھا ہوا ہے کہ ان ڈپلومیٹک لینگویج یوز کی گئی ہے, اس اعلامیے میں لکھا ہوا ہے کہ جو بات چیت کی گئی ہے وہ انٹرفیرنس کے مترادف ہے. سو اس کے اوپر ڈیمارش دیا جاتا ہے. دیٹ از اے ڈپلومیٹک پروسیجر. میجر جنرل بابر افتخار نے مزید کہا کہ جوہری پروگرام پوری سیاسی قیادت نے پروان چڑھایا. جوہری اثاثے مکمل محفوظ ہیں اور ان کی بات کرتے ہوئے محتاط رہنا چاہیے. عاصم رضوان, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے پیپلز پارٹی کی قیادت نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا. سابق صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے محمد شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی. وزیر اعظم نے حکومت کی تشکیل میں تعاون پر پیپلز پارٹی قیادت کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ مشاورت اور باہمی تعاون سے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا ہمارا اولین مقصد ہے. پاکستان کو درپیش مسائل کے حل کے لیے دعا گو ہیں. اور اب کام ہوگا پاکستان سپیڈ سے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پشاور موڑ سے نیو اسلام آباد ایئرپورٹ روٹ پر 16 اپریل سے آزمائشی بنیادوں پر میٹرو بسیں چلانے کا حکم دے دیا ہے. آج صبح منصوبے کے دورے کے موقع پر وزیر اعظم نے اسلام آباد میٹرو توسیع منصوبے میں 4 سال کی غیر ضروری تاخیر کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کی ہدایت کی ہے. انہوں نے روات اور بارہکاؤ کے لیے بھی میٹرو منصوبے کا جائزہ لینے کی ہدایت کی. رپورٹ کریں گے اسد یار خان. بہترین انتظامی صلاحیتوں کے حامل وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی توجہ کا محور پاکستان کے عوام ہے. وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالتے ہی قومی مفاد کے منصوبوں کی تکمیل محمد شہباز شریف کی اولین ترجیح ہے. وزیر اعظم کی صبح 7 بجے پشاور موڑ تا نیو اسلام آباد ایئرپورٹ میٹرو بس منصوبے کی سائٹ پر آمد اور حکام سے بریفنگ نے ایک نئی روایت قائم کی ہے. اس منصوبے کا آغاز 2017 میں سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کے دور میں ہوا. منصوبے کو 2018 میں مکمل ہونا تھا جو 4 سال سے التوا کا شکار ہے. وزیر اعظم نے منصوبے میں تاخیر پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ہدایت کی کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں کہ منصوبہ کیوں التوا کا شکار ہوا اور اس بارے میں ذمہ داروں کا تعین کیا جائے. وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے فوری بعد محمد شہباز شریف نے عوامی مفاد کے اس اہم منصوبے کو 5 روز میں آپریشن کرنے کا حکم دیا. وزیر اعظم کے احکامات کی روشنی میں منصوبہ 16 اپریل سے آزمائشی بنیادوں پر آپریشنل ہو جائے گا. ابتدائی طور پر 15 بسیں چلائی جائیں گی. رمضان المبارک کے دوران مسافروں کو مفت سفر کی سہولت میسر ہوگی. بریفنگ میں بتایا گیا کہ نئی بسوں کی فراہمی اور آئی ٹی سسٹم کو فعال بنانے کے بعد آئندہ 2 ماہ میں باقاعدہ طور پر منصوبہ آپریشنل ہو جائے گا. وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ عوام کی سہولت کے لیے موٹر وے پر بھی میٹرو اسٹیشن بنایا جائے. اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ میٹرو بس پر سفر کرنے والے افراد اپنا سامان بھی ساتھ لے جا سکیں. وزیر اعظم نے میٹرو کو 3 راستوں سے موٹر وے سے منسلک کرنے کے لیے فوری فیزیبلٹی کی تیاری کا بھی حکم دیا. انہوں نے بارہکاؤ اور روات سے پشاور موڑ تک میٹرو چلانے کے لیے فوری فیزیبلٹی تیار کرنے اور فیڈر روٹس کا جائزہ لینے کی بھی ہدایت کی. اسد یار خان, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے عام آدمی کی معاشی حالت میں بہتری اور مہنگائی پر قابو پانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے.
اسلام آباد میں معیشت سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کو اقتصادی لحاظ سے مستحکم بنانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے معاشی اشاریوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اقتصادی ٹیم کو جامع لاہ عمل تیار کرنے کے احکامات جاری کیے۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو وزارت خزانہ کی طرف سے موجودہ معاشی صورتحال سے متعلق بھی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے رکن قومی اسمبلی مرتضیٰ جاوید عباسی اور امیر مقام نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کی۔ انہوں نے محمد شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی اور معیشت کی بہتری کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کیے گئے اقدامات پر خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مبارکباد کے پیغامات پر متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان، وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد ال مکتوم اور ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا شکریہ ادا کیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر محمد شہباز شریف نے کہا کہ وہ دونوں برادر ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے خواہاں ہیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو جمہوریت کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اداروں کے ساتھ ہر پاکستانی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جمہوریت، آئین اور قانون کی بالادستی کا ساتھ دیں، کیونکہ مسائل کا حل صرف جمہوریت میں ہے۔ اپنے ٹویٹ میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم جمہوری راستے پر گامزن رہے تو دنیا کی کوئی طاقت ملک کو ترقی سے روک نہیں سکتی۔ انہوں نے کہا کہ ادارے اب غیر جانبدار ہیں، مسترد شدہ سلیکٹڈ عدلیہ اور دیگر اداروں پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ عمران خان کو کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ عدالتوں نے بے پناہ برداشت کا مظاہرہ کیا ہے۔ تحریک عدم اعتماد کو کچلنے کے لیے ڈپٹی اسپیکر، وزیر اعظم اور صدر نے آرٹیکل 6 کی دھجیاں اڑائیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے محض سیاسی مقاصد کے لیے تحریک عدم اعتماد کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ آج عمران خان کے تمام جھوٹ تار تار ہو گئے، وقت آ گیا ہے کہ ہر جھوٹ کا محاسبہ کیا جائے۔ عمران خان کی کرسی کی خاطر قومی سلامتی سے کھیلنے کی قابل مذمت کوششوں کا محاسبہ کیا جائے۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اقتدار سے چمٹے رہنے کے لیے خطرناک کھیل کھیلا گیا اور عمران خان نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جیسے سنجیدہ فورم کو بھی سازشی ڈرامے کے لیے استعمال کیا۔ مریم نواز نے کہا کہ عمران اب حوصلہ رکھو، ہمیشہ کی طرح بھاگ نہ جانا، کیونکہ یہ قوم تمہیں اب بھاگنے نہیں دے گی۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ کا جھوٹا نعرہ ان اڈوں کے لیے لگایا گیا جو کبھی مانگے ہی نہیں گئے تھے۔ این آر او کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ترلے کیے، جھوٹ بولا کہ انہوں نے آپشن دیے تھے۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ عمران خان آئین پر حملہ آور ہونے جیسے سنگین جرم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ عدالتیں نصف شب کو اس لیے کھلیں تاکہ آئین اور قانون کی عملداری کو یقینی بنایا جا سکے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے وہ سنگین جرم کیا جسے آئین پر حملہ اور آئین شکنی کہتے ہیں۔ 22 کروڑ عوام اور آئین کو یرغمال بنایا گیا جس کی سزا آرٹیکل 6 ہے۔ مریم اورنگزیب نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ عدالتیں اس لیے کھلی کیونکہ ملک کسی کی خواہش کے مطابق نہیں بلکہ آئین کے تحت چلے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ عمران خان کی حقیقت کرپشن اور لوٹ مار بے نقاب ہو رہی ہے۔ عمران خان دھمکیاں دینے کے بجائے قوم سے اپنے جرائم کی معافی مانگیں۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے انڈونیشیا کے سفیر نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ پولینڈ کے سفیر نے بھی مولانا فضل الرحمان سے اسلام آباد میں ملاقات کی اور مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ سے متعلق امور پر گفتگو کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو فورن فنڈنگ کیس کا 30 دن میں فیصلے کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کیس کی سماعت کرتے ہوئے فورن فنڈنگ کیس کا ریکارڈ اکبر ایس بابر کو دینے سے روکنے سے متعلق تحریک انصاف کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے اس کیس کی کارروائی سے اکبر ایس بابر کو الگ کرنے کی درخواست بھی مسترد کر دی اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے فیصلے میں لکھا کہ ممنوعہ فنڈنگ ثابت ہوئی ہو تو سیاسی جماعت اور اس کے چیئرمین کی حیثیت بھی متاثر ہوگی اور پی ٹی آئی کو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ضروری ہے کہ فنڈنگ کیس میں سچائی تک پہنچا جائے۔ الیکشن کمیشن کو حقائق تک پہنچنے کے لیے کوئی بھی طریقہ اپنانے سے روکا نہیں جا سکتا۔ ممنوعہ فورن فنڈنگ کیس نومبر 2014 سے الیکشن کمیشن میں زیر سماعت ہے۔ اور ناظرین، قومی اسمبلی اجلاس تاخیر سے بلانے کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لارجر بینچ تشکیل دے دیا جو کل
समाअत करेगा। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जानिब से इजलास में ताख़ीर करने के खिलाफ दरख्वास्त में स्पीकर के इंतखाब के लिए ऐवान का इजलास फौरी बुलाने की इस्तदा की है। लार्जर बेंच में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस बाबर सत्तार शामिल हैं। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने कौमी असम्बली के 16 अप्रैल को होने वाले इजलास का शेड्यूल तब्दील करते हुए 22 अप्रैल को दोपहर 3 बजे तलब किया है। लाहौर हाई कोर्ट में डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली के इख्तियारात बहाल करने के खिलाफ मुख्तलिफ अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी हो गई। जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस जवाद हसन पर मुश्तमिल बेंच ने डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया है। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को भी पेश होने की हिदायत की है। आज की समाअत में स्पीकर सूबाई असेंबली चौधरी परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर ने एतराज उठाया कि दोस्त मोहम्मद मजारी इस मुकदमे में फरीक बन चुके हैं और अब वो गैर जानिबदारी के तकाजों पर पूरा नहीं उतरते, लिहाजा वज़ीर आला का इंतखाब उनकी निगरानी में नहीं कराया जा सकता। पंजाब की वजारत आला के उम्मीदवार हमजा शहबाज ने कायदे ऐवान के इंतखाब में प्रिजाइडिंग ऑफिसर और कायम मकाम स्पीकर को खत भिजवाया है, जिसमें इलेक्शन से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात तहरीर किए हैं। हमजा शहबाज ने शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन के दिन मीडिया को असम्बली कार्रवाई दिखाने की इजाज़त तलब की है। खत में लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म का भी हवाला दिया गया है कि किसी भी रुकन असम्बली को कार्रवाई में हिस्सा लेने और वोट डालने से नहीं रोका जा सकता। नाजरीन, खबरों का सिलसिला कुछ मजीद आगे बढ़ाएंगे। तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास लाहौर में हुआ, जिसमें वज़ीर आला के इंतखाब से मुतालिक उमूर पर मुशावरत हुई। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि माजी की तरह आइंदा भी अवामी खिदमत हमारी तरजीह होगी। आज़ाद कश्मीर की सियासत में जोड़ तोड़ जारी है। तहरीक इंसाफ इख्तलाफात का शिकार है। अपनी ही पार्टी के अरकान की जानिब से तहरीक एतमाद पेश किए जाने के बाद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी मुस्तफ़ी हो गए। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सदर आज़ाद कश्मीर को भिजवा दिया है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। पहले मरहले के लिए पोलिंग 9 जून को होगी। इलेक्शन कमीशन के एलामिया के मुताबिक कागजात नामजदगी 21 से 25 अप्रैल तक जमा कराए जा सकेंगे। पहले मरहले में 17 अजला DG खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, लिया, खानेवाल, बिहाड़ी, बहावलपुर, साहिवाल, पाकपतन, चिन्योट, टोबा टेक सिंह, खुशाब, सियालकोट, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, जेहलम और अटक में इलेक्शन कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान हुकूमत के सूबे में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त की समाअत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत है कि बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद हर सूरत कराया जाए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार रहा। 100 इंडेक्स में 318 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 46,484 पर बंद हुआ। बाजार हिस्स में 347 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसमें 205 कंपनियों के हिस्स में तेजी, 121 कंपनियों के शेयर्स में कमी, जबकि 121 कंपनियों के शेयर्स में कोई तब्दीली नहीं हुई। दूसरी जानिब डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में भी 20 पैसे का इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे कम होकर 181 रुपए और 60 पैसे का हो गया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से रवां साल मार्च में 2 अरब 80 करोड़ डॉलर्स के तरसीलात ज़र वतन भिजवाए गए। ये किसी भी महीने में बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र की बुलंद तरीन सतह है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने गुज़श्ता साल जून से 2 अरब डॉलर माहाना की शरह से रुकूम वतन भिजवाने के गैर मामूली सिलसिले को भी बरकरार रखा हुआ है। रवां माली साल अब तक बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने मजमूई तौर पर 23 अरब डॉलर वतन भिजवा कर मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम में कलीदी किरदार अदा किया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की फेडरेशन ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हुकूमत संभालने और कराची के दौरे को खुशाइंद करार देते हुए कहा है कि हुकूमती तरजीहात से मुल्क बहुत जल्द तरक्की की राह पर गामजन होगा। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद जुबैरुद्दीन।
ملک کی ترقی میں وفاق ایوان ہائے برائے صنعت و تجارت کا اہم کردار ہے، جبکہ حکومت کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سطح پر سرمایہ کار اس فورم کے ذریعے حکومت کی اچھی ترجیحات کی ستائش اور غلط اقدامات پر تنقید کرتے ہیں۔ موجودہ حکومت بالخصوص وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے جمہوری انداز میں حکومت کی باغ دوڑ سنبھالنے اور ترجیحی انداز میں معیشت، توانائی کے ساتھ ساتھ بالخصوص معاشی ہب کراچی کے دورے کو وفاق ایوان ہائے صنعت نے حوصلہ افزا قرار دیا ہے۔ بزنس کمیونٹی ویلکم کرتی ہے جو بزنس کمیونٹی کے لیے کام کرے اور ملک کے لیے کام۔ اس وقت سائیڈ کے ایریا کا جو بہت ہی برا حال ہے، کچھ پچھلے سال سے کچھ کام شروع ہوا ہے، سندھ گورنمنٹ نے کچھ پیسے دیے تھے جس میں کام ہوا ہے، اور اب مزید اگر انہوں نے کمٹ کرا ہے اور وہ پیسے آئیں تو کام ہو تو بہت اچھا ڈیولپمنٹ ہوگی اور پھر انڈسٹریلائزیشن بڑھے گی۔ صنعت کاروں نے کراچی میں ٹرانسپورٹ کے مسائل حل کرنے، صنعتی علاقوں میں سڑکوں کا جال بچھانے اور پانی کے مسائل پر کراچی کے پہلے ہی دورے میں ترجیحات طے کرنے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ بزنس کمیونٹی نے انویسٹمنٹس شروع کر دی ہیں اور وہ بہت پازیٹیو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے۔ پرائم منسٹر صاحب کا پہلا وزٹ کراچی کا کرنا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کراچی سے چلتی ہے۔ سرمایہ کار پر امید ہیں کہ صوبائی اور وفاقی حکومت کے باہمی اشتراک سے کراچی سمیت پورے ملک کے انفراسٹرکچر اور معاشی مسائل کو حل کرنے میں خاطر خواہ مدد ملے گی۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ہنگری کے سفیر نے راولپنڈی میں ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی شعبے میں تعاون کے فروغ سے متعلق امور بھی زیر بحث آئے۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان ہنگری کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ علاقائی امن و استحکام اور سلامتی سے متعلق دونوں ملکوں کی سوچ میں یکسانیت ہے۔ ہنگری کے سفیر نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ اور دھرتی کا ایک اور بیٹا مادر وطن پر قربان۔ ISPR کے مطابق گزشتہ روز شمالی وزیرستان کے علاقے اشام میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے مابین فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں سپاہی عصمت اللہ خان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ 28 سالہ سپاہی کا تعلق میاں والی سے تھا۔ علاقے سے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن کیا گیا۔ ISPR کے مطابق پاک فوج دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ہمارے بہادر جوانوں کی قربانیاں ہمارے عزم و حوصلے کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شمالی وزیرستان میں فورسز پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہداء کا لہو پوری قوم پر قرض ہے۔ ہمارے افسران، جوانوں اور شہریوں کی شہادتیں دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے پختہ عزم کا ثبوت ہیں۔ بھارت پاکستان کے خلاف زہریلے پروپیگنڈے سے باز نہیں آیا۔ بھارت پاکستانی عوام کو قومی اداروں سے بدزن کرنے کی گھناؤنی سازش میں مصروف ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ قومی سلامتی کے ادارے پاکستانی عوام کے دل کے بہت قریب ہیں۔ اسی حوالے سے دیکھیے یہ رپورٹ۔ قومی سلامتی کے اداروں نے پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ انہوں نے ملک سے دہشت گردی کا صفایا کیا۔ دنیا کی نمبر 1 فوج بھارت کی آنکھ میں کھٹکتی ہے۔ اب وہ اس کوشش میں ہے کہ سماجی سطح پر بدگمانیاں پیدا کرے اور ملکی سلامتی کے اداروں سے عام لوگوں کی والہانہ محبت کو کم کر سکے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت 79ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں شریک کور کمانڈرز، پرنسپل سٹاف آفیسرز اور فارمیشن کمانڈرز کو روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نمٹنے پر بریفنگ دی گئی۔ فورم نے ادارے اور سوسائٹی کے درمیان تقسیم پیدا کرنے کی مہم کا نوٹس لیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر عزم ہیں کہ پاک فوج اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے، ہر طرح کے حالات میں تمام اندرونی اور بیرونی خطرات کا مقابلہ کرے گی۔ یورپی یونین کے ذیلی ادارے کی رپورٹ سے بھی واضح ہوتا ہے کہ پاکستان کے خلاف من گھڑت خبریں پھیلانے اور گمراہ کن پروپیگنڈا کرنے والی ویب سائٹس کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں۔ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس نے واضح پیغام دیا ہے کہ فوج آئین اور قانون پر عمل پیرا رہے گی، جو بھی ہو جائے قومی سلامتی پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گی۔
اور ابھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں کشمیر کی صورتحال سے، جہاں پر بھارتی فوج کی طرف سے جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض فورسز نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع شوپیاں میں مزید 4 نوجوان شہید کر دیے۔ فوجیوں نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے بدیگام میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے نظربند نائب چیئرمین شبیر احمد شاہ نے نئی دلی کی تہاڑ جیل میں سے ایک پیغام میں کہا ہے کہ درین تنازع کشمیر کا فوری حل جنوبی ایشیا میں پائیدار امن و ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل سے متعلق اپنی قراردادوں پر عمل کروائے۔ حریت رہنما نے کہا کہ کشمیری عوام جموں کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے بھارت کے مذموم ایجنڈے کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ کشمیری ڈاکٹروں نے ایک رپورٹ میں انکشاف کیا کہ مقبوضہ علاقے میں 16% نوجوان اعصابی تناؤ کا شکار ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مودی حکومت کی طرف سے دہشت گردی میں اضافے کی وجہ سے مقبوضہ علاقے کی صورتحال مزید ابتر ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن میں پلاٹس کی الاٹمنٹ سے متعلق مقدمے کی سماعت کی تو رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس قاضی فائزیسا نے کہا کہ بدقسمتی سے پلاٹ دینے کا کوئی اصول نہیں، صرف بڑے لوگوں کو پلاٹ ملتے ہیں، غریب کے لیے کوئی پلاٹ نہیں۔ وزیر اعظم سرکاری ملازمین کو 2 پلاٹ کیسے دے سکتے ہیں؟ عدالت کے استفسار پر فیڈرل امپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے وکیل نے بتایا کہ 2006 کے بعد کسی کو 2 پلاٹ نہیں دیے گئے۔ عدالت نے 2 پلاٹ حاصل کرنے کے لیے سائل کی درخواست خارج کر دی۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے FIA کو حکم دیا ہے کہ کسی بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو ہراساں نہ کیا جائے۔ چیف جسٹس عطا اللہ نے اس معاملے پر FIA کے ڈائریکٹر سائبر کرائمز ونگ کو کل ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایت کی ہے۔ PTI رہنما علی نواز اوان نے وکیل فیصل چودھری ایڈوکیٹ کے ذریعے یہ درخواست دائر کی ہے۔ ترجمان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین شازیہ مری نے کہا ہے کہ شہباز شریف جمہوری انداز اور ووٹ کی طاقت سے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اپنے اتحادیوں کا اعتماد کھو چکے تھے۔ ایک بیان میں شازیہ مری کا کہنا تھا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے للکار کر امراض نیازی کو اقتدار سے نکالا۔ انہوں نے کہا کہ جو شخص مودی کو جواب دینے کی ہمت نہ کرے ان کے خلاف عالمی سازش بھونڈا بیانیہ ہے۔ عمران خان آئین سے انحراف کر رہے تھے، اس لیے عدالتیں کھولی گئیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا ہے کہ ترجمان پاک فوج کی نیوز کانفرنس نے عمران خان کے گمراہ کن بیانیے کا پول کھول دیا۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کارکردگی تو دکھا نہ سکے، عوام کو جھوٹے فریب میں پھنسانے میں لگ گئے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ عمران خان کا امریکہ مخالف بیانیہ بھی 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریوں کی طرح نکلا ہے۔ اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما ریٹائرڈ کیپٹن محمد صفدر نے کہا کہ عمران خان اب ماضی کا قصہ پاری نہ بن چکے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف ملک میں حقیقی تبدیلی لائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے بلدیاتی انتخابات میں دھاندلی کی، اس حوالے سے الیکشن کمیشن میں قانونی جنگ لڑیں گے۔ تحریک انصاف پنجاب کے صدر شفقت محمود کی صدارت میں پنجاب ایڈوائزری کونسل کا اجلاس ہوا، جس میں مینار پاکستان جلسے کے حوالے سے حکمت عملی تیار کی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا 21 اپریل کو لاہور میں تاریخی جلسہ ہوگا، ملک کی خود مختاری پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ PTI اس حوالے سے ہر محاذ پر مقابلہ کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ ملک کا نیا صدر سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے سے بنایا جائے گا۔ 7 میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات 2 مرحلوں میں ہوں گے۔ پہلا مرحلہ 26 جون کو ہوگا۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ ساری جماعتیں مل کر فیصلہ کریں گی کہ یہ حکومت کتنا عرصہ چلے گی اور آئندہ انتخابات کب ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ میں پانی کی قلت کی وجہ سندھ کو اس کے حصے کا پانی نہ ملنا ہے۔ پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں قومی احتساب بیورو کی جانب سے جاری کی گئی وصولیوں سے متعلق معاملہ زیر غور آیا۔ چیئرمین رانا تنویر حسین کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے بتایا کہ اب تک 882 ارب روپے ریکور کیے گئے ہیں۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز اور دیگر اداروں کے متاثرین کو 25 ارب روپے واپس دلوائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پلی بارگین کی حتمی منظوری معزز احتساب عدالت کے دائرہ اختیار میں آتی ہے، اس معاملے میں اب نیب کا کوئی اختیار نہیں۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ نیب نے اچھے کاموں کو سراہتے ہیں، لیکن ادارے کے ذریعے پولیٹیکل انجینئرنگ زیادہ ہوئی ہے، چاہتے ہیں سب کا بلا تفریق احتساب ہو۔ کمیٹی نے نیب سے پبلک آفس ہولڈر سے کی جانے والی وصولیوں کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں۔ کراچی میں رمضان پاکستان ٹرانسمیشن جاری ہے۔ علماء اکرام نے 12ویں روزے کی نشریات میں ماہ صیام کی فضیلت پر سیر حاصل گفتگو کی۔ حسن ناصر صدیقی کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ رمضان پاکستان ٹرانسمیشن کا آغاز
تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ حسیب خان نے تلاوت قرآن مجید کا شرف حاصل کیا۔ الحاج صدیق اسماعیل اور مولانا عمران اتاری نے خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی۔ چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ لوگوں کی مدد کے سیگمنٹ چھوٹی سی نیکی میں میزبان احسن خان اور جویریہ سعود نے مخیر حضرات سے مستحق خاندان کی مدد کی اپیل کی۔ ہربل اسپیشلسٹ ڈاکٹر بلقیس نے لوگوں کو فون کالز پر صحت مند رہنے کے ٹوٹکے اور مختلف بیماریوں کے علاج کے بارے میں بتایا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں سماجی مسائل کے حل کے لیے وظائف مولانا عمران کلیانوی نے بیان کیے۔ مذہبی اسکالرز مفتی ابو محمد، کومل مہدوی اور فرحانہ اویس نے رمضان المبارک سمیت سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ رمضان ٹرانسمیشن پہلی بار میں کر رہی ہوں پی ٹی وی کے ساتھ، اور ایک بہت ہی عمدہ ایکسپیرینس ہے۔ سارے جتنے بھی سیگمنٹس ہیں اس میں ہو رہے ہیں، چاہے وہ کھانا پکانے کا ہو، عبادت کا ہو، وظائف کا ہو، اور سب حوالوں سے بہت اچھا جا رہا ہے اور بہت اچھا لگا یہاں پر آ کر۔ ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے پروگرام، اور بہت اچھا سیٹ اپ بنا ہوا ہے، اور انہوں نے بہت اچھا مطلب اس میں کوکنگ کا سیگمنٹ بھی ہے۔ رمضان ٹرانسمیشن جو ہمارے لاکھوں ویورز، کروڑوں ویورز ہمارے دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کو ایک تعلیم بھی مل رہی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کہنا سیگمنٹ میں طلباء کے درمیان نعتیہ مقابلہ ہوا، جبکہ بچوں کے سیگمنٹ میں معروف اداکار خالد انم نے بچوں کو فتح مکہ کے بارے میں بتایا۔ ٹرانسمیشن میں آج کی مہمان اداکارہ مسرت مصباح تھیں۔ کچن سیگمنٹ میں عائشہ ابرار نے مزیدار ہرے مسالے کا قیمہ تیار کیا، جبکہ جویریہ سعود نے فرمائشی کباب کڑاہی بنائی۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ناظرین، روزے داروں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ افطاری اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی کریں، تاہم کام کی نوعیت اور فرائض کی انجام دہی کے سلسلے میں کچھ ملازم پیشہ افراد کو افطاری اپنے دفتر میں ہی کرنا پڑتی ہے۔ لاہور سے وردہ سلیم رپورٹ کر رہی ہیں۔ روزہ دار کو افطار کا شدت سے انتظار ہوتا ہے۔ افطاری کے وقت ایک تو روزہ رکھنے اور اللہ کی خوشنودی کے حصول پر اطمینان ہوتا ہے، تو دوسرا اپنوں کے ساتھ افطار کا لطف۔ مگر بعض افراد ایسے بھی ہیں جو افطار کے لمحات بھی اپنے پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی ادائیوں میں گزارتے ہیں اور افطاری اپنے دفاتر میں کرتے ہیں۔ لاہور کی سڑکوں پر ٹریفک کنٹرول کرنے والے وارڈنز دوسروں کو تو جلد گھروں میں پہنچانے کے لیے ٹریفک کنٹرول کرتے ہیں، مگر ان کا روزہ فرائض کی ادائیگی میں گزرتا ہے۔ پولیس کے اہلکار بھی روزہ اپنے دفاتر میں افطار کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس وقت آپ اپنے فرائض منصبی جو ہیں وہ آسان طریقے سے ادا کر رہے ہیں، مکمل افطاری کا بندوبست ملتا ہے۔ دفاتر میں بھی افطار کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے اور ہر کوئی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ میڈیا، ریسکیو 1122 اور ہسپتالوں میں کام کرنے والے افراد بھی ہمہ وقت ڈیوٹی پر مامور ہوتے ہیں، اس لیے وہ افطار کا انتظام اپنے دفاتر میں ہی کرتے ہیں۔ افطاری کے لمحات میں ہم یہاں پہ اپنی پروفیشنل ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں، اور ماہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ جب ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں تو افطار کا وقت ہوتا ہے، تو ہم سب جو ہے نا اکٹھے ہو کے یہاں لائک اے فیملی افطاری کرتے ہیں اپنے کام کے بعد، اور افطار کے بعد پھر اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ دفتر میں سارے کلیگ کام کرتے ہیں، افطار کا ٹائم ہوتا ہے، اور کوئی گھر سے لے کے آتے ہیں، کوئی بازار سے لاتے ہیں، اور بڑا مزہ آتا ہے۔ اپنے پیشہ ورانہ فرائض کی ادائیگی کے دوران افطاری کرنے والوں کو اس بات پر اطمینان ہے کہ دین اور دنیا دونوں کو ایسے انداز سے نبھا رہے ہیں۔ افطاری کے لمحات میں پیشہ ورانہ ذمہ داریاں گزارنے والے یہ فرض شناس ملازمین ہمارا اثاثہ ہیں۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ اور ابھی کرتے ہیں رخ نوشہرہ کا، جس کے علاقے میں اکبر پورہ میں قدیم مسجد اخوند پنجو بابا مغلیہ دور کی یاد دلاتی ہے۔ جلال الدین اکبر کے دور میں تعمیر کی گئی مسجد شاندار تعمیر کی عکاسی کرتی ہے۔ مغل دور کی اس منفرد طرز تعمیر کی حامل مسجد کے بارے میں دیکھیے فضل نبی کی رپورٹ۔ نوشہرہ کے علاقہ اکبر پورہ میں واقع یہ مسجد مغل بادشاہ جلال الدین اکبر کے دور کا یادگار ہے، جس کی تعمیر معروف بزرگ اخوند پنجو بابا رحمۃ اللہ علیہ نے کروائی تھی۔ اس مسجد کی تعمیر میں وزیری اینٹ اور چونا استعمال ہوا ہے۔ مسجد کا اندرونی حصہ
آج بھی مغلیہ دور کی شاندار تعمیرات کا پتہ دے رہی ہے۔ یہ اخن پنجو بابا رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد ہے اور یہاں پر اکبر بادشاہ آیا کرتا تھا تو یہ اس کے نام سے یہ مسجد جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ اس مسجد کی یہ خصوصیت ہے کہ یہاں پر جتنی بھی بارش ہو جائے وہ یہاں پر جذب ہو جاتی ہے اس وقت سے، اور آج تک تقریباً 56 سال میری عمر ہو چکی ہے، اور یہاں پر پانی جب بارش ہوتی ہے تو پانی یہاں پر جذب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک عجوبہ ہے یا جسے آپ کرشمہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ مسجد 500 سال پرانی مسجد ہے۔ اس کی تعمیر میں اس وقت جو وزیری اینٹ استعمال ہوئی ہے، سیمنٹ کی جگہ چونا استعمال ہوا ہے۔ اس قدیم تاریخی مسجد کی حفاظت اور مرمت یہاں کے مکین اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں، جبکہ محکمہ آثار قدیمہ نے اس تاریخی ورثہ کی ہستہاری پر مکمل خاموشی اختیار کی ہے، جس کی وجہ سے مغلیہ دور کی یہ تاریخی مسجد اپنی اہمیت کھو رہی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ فضل نبی، PTV نوشہرہ۔ کم بارشوں اور پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے کوٹری بیراج کے ارد گرد چاول کی کاشت کے علاقے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ پانی کی کمی کی وجہ سے ٹھٹھہ کے ساحلی علاقوں میں قحط جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے رکن صوبائی اسمبلی حاجی علی حسن زرداری کی جانب سے جاری کیے گئے فنڈ سے منصوبے پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ منصوبے کے تحت گھوڑا باری اور کیٹی بندر کے ساحلی علاقوں میں پانی فراہم کرنے کی خاطر اوڈیرو برانچ کو پختہ کرنے کا کام ہنگامی بنیادوں پر جاری ہے۔ پہلے مرحلے میں اوڈیرو برانچ کو جانے والی نہر RD 18 سے RD 100 تک برانچ کو پختہ کیا جا رہا ہے۔ اور اسلام و فوبیا کے خلاف عالمی دن منانے کی مہم کا منفرد انداز میں پاکستان سے آغاز ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے 15 مارچ کو اسلام و فوبیا کا بین الاقوامی دن مقرر کرنے پر مسلم انسٹیٹیوٹ کی جانب سے دربار حضرت سلطان باؤ جھنگ پر ہزاروں افراد نے اظہار تشکر کے لیے UN تھینک یو کا منفرد انسانی ماڈل بنایا۔ کئی 100 فٹ لمبے انسانی ماڈل میں دنیا بھر کے مسلمان ملکوں کے جھنڈے اقوام متحدہ کے لوگوں کے ارد گرد نمایاں کیے گئے۔ اس موقع پر شرکاء نے UN تھینک یو اور اسلام از پیس کے فلک شگاف نعرے بھی لگائے۔ اس موقع پر چیئرمین مسلم انسٹیٹیوٹ صاحبزادہ سلطان احمد علی نے کہا کہ اسلام و فوبیا کے خلاف قرارداد کی منظوری ایک تاریخی اقدام ہے جس پر ہم ان کے تہہ دل سے مشکور ہیں۔ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ سے تحریک انصاف کے رہنما ہمایوں اختر نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے کہا کہ ہم اداروں کی آزادی، خود مختاری اور استحکام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دفاع وطن کے لیے پاک فوج کی قربانیوں پر پوری قوم کو فخر ہے۔ سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف پروپیگنڈا قابل مذمت ہے۔ نیشنل لائبریری بلغاریہ میں پاکستان کارنر قائم کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی آزادی کے 75 سالہ تقریبات کے موقع پر پاکستانی سفارتخانے نے نیشنل لائبریری بلغاریہ کے ساتھ مل کر پاکستان کارنر قائم کیا۔ نیشنل لائبریری کی جانب سے دی جانے والی کتب اور دفتر خارجہ کی جانب سے دیے گئے تحائف رکھے گئے ہیں۔ تقریب میں بلغاریہ میں پاکستانی سفیر مریم آفتاب نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر نیشنل لائبریری نے کہا کہ کارنر کے قیام سے بلغاریہ کے شہریوں اور طلبہ کو پاکستان کے بارے میں جاننے میں مدد ملے گی۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ PTV اکیڈمی اسلام آباد میں ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا۔ اس ورکشاپ کا مقصد نوجوان صحافیوں کی پیشہ ورانہ تربیت کے ساتھ ساتھ تحقیق کی اہمیت اور خبر نگاری میں نکھار پیدا کرنا تھا۔ PTV نیوز کے سابق ڈائریکٹر سرور منیر راؤ نے شرکاء کو رپورٹنگ اور پروڈکشن کو مزید بہتر بنانے اور دور جدید میں ٹیکنالوجی کے بہتر استعمال کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور فیلڈ رپورٹنگ کے حوالے سے اپنے تجربات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کے دور میں جدید تقاضوں سے ہم آہنگ میڈیا اور نوجوان صحافیوں کی استعداد کار میں اضافہ ناگزیر ہے۔ ورکشاپ میں شعبہ نیوز اور پروگرام کے رپورٹرز اور پروڈیوسرز نے بھی شرکت کی۔ PTV کے مختلف سینٹر سے بھی شرکاء ویڈیو لنک کے ذریعے تربیتی ورکشاپ میں شریک ہوئے۔ ورکشاپ کے اختتام پر شرکاء میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ رخ کرتے ہیں افغانستان کا، جہاں پر افغان وزارت تعلیم نے اسکولوں میں طلباء کے ٹائی پہننے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ افغان وزارت تعلیم کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ طلباء ٹائی پہننے سے گریز کریں۔ وزارت تعلیم نے طالبات کو ہدایت کی کہ وہ یونیفارم کے ساتھ حجاب لازمی پہنا کریں۔
امریکہ نے یوکرین کو $80 کروڑ کی اضافی فوجی امداد دینے کا اعلان کیا، جس میں ہتھیار، گولہ بارود، توپ خانے کا نظام، بختر بند گاڑیاں، ہیلی کاپٹر اور دیگر ساز و سامان شامل ہے۔ روس نے تسلیم کیا ہے کہ بحیرہ اسود میں اس کے اسلحہ بردار جنگی جہاز کو آگ لگنے سے شدید نقصان پہنچا ہے۔ یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے 2 کروز میزائلوں سے روسی جہاز کو تباہ کیا۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ 1000 سے زائد یوکرینی فوجیوں کے ہتھیار ڈالنے کے بعد ساحلی شہر ماریوپول پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترس کہتے ہیں کہ روس یوکرین جنگ میں فائر بندی ممکن دکھائی نہیں دے رہی۔ جنگ سے 1 ارب 70 کروڑ افراد کو خوراک، توانائی اور مالیاتی نظام میں تعطل پیدا کرنے کی وارننگ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین جنگ کے نتائج منظم شکل میں ظاہر ہو رہے ہیں، جو ترقی پذیر ملکوں کی معیشت کے لیے بھی خطرہ ہے۔ سیکرٹری جنرل نے جنگ کے خاتمے اور مذاکرات کو آگے بڑھانے کی اپیل کرتے ہوئے محفوظ انخلاء کے لیے روس اور یوکرین کو میکانزم تشکیل دینے کی تجویز دی۔ روس کے نائب وزیر خارجہ سرگئی ریابکوف نے ایک انٹرویو میں کہا کہ یوکرین میں اسلحے کی ترسیل کرنے والی امریکی اور نیٹو فوجی گاڑیوں کو جائز عسکری ہدف سمجھتے ہیں۔ امریکہ اور مغربی ملکوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رخ کرتے ہیں نائجیریا کا، جہاں پر شدت پسندوں کے حملوں میں 150 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق وسطی ریاست پلیٹیو میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے 5 دیہاتوں میں حملے کیے۔ انہوں نے مکانات اور دکانوں کو آگ لگا دی۔ جان بچا کر بھاگنے کی کوشش کرنے والوں کو گولی مار دی گئی۔ حکام نے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ ادھر جنوبی افریقہ میں بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے ہلاکتوں کی تعداد 259 ہو گئی ہے۔ جنوبی افریقہ کے ساحلی شہر ڈربن اور قریبی علاقوں میں موسلادھار بارش کے بعد سیلاب نے ہر طرف تباہی مچا دی ہے۔ متعدد علاقوں میں سڑکیں سیلاب میں بہہ گئیں، جبکہ ساحل پر رہائشی علاقے میں لینڈ سلائیڈنگ سے متعدد عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ حکام کے مطابق ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیشگوئی کرتے ہوئے شہریوں کو محتاط رہنے کی اپیل کی ہے۔ اسرائیلی فورسز نے 3 فلسطینیوں کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت کے مطابق شہید ہونے والوں میں ایک 14 سالہ نوجوان بھی شامل ہے۔ رملہ شہر کے قریب اسرائیلی فورسز کی طرف سے چھاپوں کے دوران جھڑپ کے نتیجے میں ایک اور فلسطینی کو شہید کر دیا گیا، جو پیشے کے اعتبار سے وکیل تھا۔ اسرائیلی فورسز کے مظالم کے خلاف فلسطینی بڑے پیمانے پر سراپا احتجاج ہیں۔ موسم کا احوال کچھ یوں ہے کہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سبی 46، شہید بے نظیر آباد 45 اور تربت میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔